آپ جی نہیں آپ کے جس وجہ سے آپ سے واپس ہوا ہے اتنا پارٹی الیکشن کے پوائنٹ سے تو جو باقی وہ الیکشن چلے گئے ہیں ہم دوبارہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں. آپ لوگ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سے کیوں رابطہ نہیں کر رہے کہ ہم بھی الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ ہیلتھ کے اوپر آپ نے توجہ دی ہے, کیا آپ بھی اس حوالے سے بھی ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں وہ حکمران تو اپنا علاج کرائیں عوام نہ کروا سکے؟ نہیں دیکھیے, ہم ہیلتھ فیسلٹیز کا ہم نے اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ یہ تو معمیر جتنے بھی ہے وہ تو باہر جا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری جو عوام ہے ان کو سہولیات اپنے ملک میں ہی ملے. جہاں تک لیٹ آنے کا تعلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا, خان صاحب کے ساتھ بھی ان پہ ڈائریکشن لی تھی, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا آئی وش ہمارے پاس بھی وہ فیسلٹیز موجود ہوتی تو آج ہماری پوری اکنامک ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی اور ہم چھوٹے چھوٹے جو سلائڈز ہیں ان کے اس کے تھرو ہم آپ کو سارا ایکسپلین کرتے. میں نے آپ کو کہا اور پہلے بھی میں کہہ رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ ہو گیا میرا, میں بھی گیا ہوا تھا بنیر اپنے کنسٹیچوئنسی میں, وہاں بھی کچھ کمپین کرنی تھی, کچھ جگہوں پہ جانا تھا تو وہاں سے پھر آ نہیں سکا. کل ہی رات کو واپس آیا ہوں, لیکن ہم نے ڈیلے اس بات پہ نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تو تھرو آؤٹ ویژن ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ ہے جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کے سنبل کا تعلق ہے, انشاءاللہ اس پہ زیر بات کریں گے. ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالی, جلد کروائیں گے انٹرا پارٹیز الیکشن. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکم ہے, ریویو بھی ساتھ فائل کریں گے. سر جہاں تک آرم فورسز کا تعلق ہے, دیکھیں منشوروں میں ان کا ذکر نہیں ہوا کرتا, لیکن خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے بڑا کلیئرلی, اناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں, ہم سب کو کہتے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ لیجسلیچر ہے, اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر لیں. دیکھیں جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی, فیصلے ہو چکے تھے. ہمارے 859 سیٹ سے آپ کو واحد پاکستان تحریک انصاف ملے گی کہ آؤٹ آف 859 کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, 815 کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں, آپ کو نہیں ملے گا KPK میں, آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں. پنجاب کی ہماری طرف سے 30 سیٹیں تھیں جس میں سے ہم نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی کیونکہ کچھ وکیلوں کے ریزرویشنز تھی, کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے. تو نتھنگ کہیں بھی ایسا نہیں ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہیں, وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے اور جج صاحب کہہ رہے کہ 3 دنوں سے آپ کے وکیل نہیں پیش ہو رہے, سر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے, اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے, یہ پنسل ہے, یہ ریمارکیبل کا, اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں, اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں, اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے, اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں, اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی, یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر, کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا
کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون، ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشنز فارم فائل کیے تھے، ان کے ساتھ ایفیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے، آزاد نشاناتوں پہ ہیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے. سخت وقت میں کھڑے ہیں، سخت وقت میں کھڑے. انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں دو چیز، جی ایک سوال لے لیتے، اس کا میں لے لیتا. دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے، یس ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے. یہی قانونی طریقہ کار ہے. ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے. اس لیے لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی. یہی ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا. وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جو آئینی طریقہ کار لا رہے ہیں، اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور جو ججز ہیں ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے. اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سول ججز کی اور ڈسٹرکٹ ججز کی، اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کی اسکیم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے. 168 پیج پہ ممنوع ہے اور آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو وہ ڈفرینشیٹ کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے لے کے آئے. ہم چاہتے ہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، یہی ہے جو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، یہی ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں رول پلے کریں گے. یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. جو اسکیمز ہماری ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ ریفارم لے کے آئیں گے. ہم وہی اسکیم جو پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی، ان کو دیں گے بھی، کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو. ابھی کراچی کمپنی میں میسو پولیس کا چھاپا لگا ہماری ریلی کے اوپر. ابھی جسٹ ہم ہدایات جاری کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کنسٹیچوئنسی میں جا رہا ہے. دیکھیں ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو ریلیز ہے. اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہے. تو کمپین کو جو اسلام آباد کا کمپین نکالے گا، اگر وہ NA46 کا ہے تو NA46 میں ہی نکالے گا. اگر NA47 میں NA47 میں لگائے گا. وہ ہر کینڈیڈیٹ، متعلقہ کینڈیڈیٹ اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کرے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آپ اس کے لیے جگہ متعین کر کے لے کے جاتے ہیں. وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی اس کے کسی ایک ایریا میں نکالے گا، پرامن طریقے سے ڈسپرس ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر وہ 0 پوائنٹ سے جائے گا تو سر جی آپ کا جو منشور تھا اس
اس میں یہ تھا کہ آپ اسمبلی کی مدت کو کم کریں گے, سینٹ کو 5 سال اور قومی اسمبلی کو 4 سال کریں گے. سر آپ کی آج تک کوئی جمہوری حکومت 3 سال سے اوپر گئی نہیں ہے. آپ ایک ایسا بل پیش نہیں کریں گے سر جس میں جو ہے پاکستان کا بھلا ہو, کوئی ایک معاہدہ جو بڑا معاہدہ ہوتا ہے سر جو 8 سال 10 سال وہ ہم نے اس میں لکھا ہے, ہوتا سر 3 سال میں. وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. ریفارم لے کے آئیں گے, آئین میں انشاءاللہ ترمیم ہوگی تو ہوگا. لاسٹ کوشچن سر, لاسٹ 1-2 کوشچن سے. ہم پہلے ریفارمز لے کے آئیں گے, پھر آپ کو کٹ اپ دیں گے. اس میں ہم نے لکھا ہے, ہم نے 6 مہینے لکھے ہیں. اس مرتبہ ہم نے آپ کو جو پلان دیا ہوا ہے کہ ود ان 6 منتھس ہم کریں گے, تو آپ اس کو دیکھیں گے. ہم 6 منتھ سے one at a time. نہیں دیکھو, پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے, جو مرضی ہو جائے. ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے, عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے, الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں, لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن انشاءاللہ. نہیں دیکھو, یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی, کیبنٹ ہی ایم این ایز اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی. وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا. پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے, لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام, ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے. پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے. نہیں وہ دیکھو, سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چیلنج کریں گے. وہ دیکھو, وہ ہمارے جتنے بھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور بڑے عرصہ دراز سے ہمارے پاس ہے. اور یہ ساری سیاسی لوگ ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل کریا ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل کریا کو داغ نہیں کرنے دیتے. پبلک بھی ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لاسٹ کوشچن. نہیں, احتساب کا عمل ہی ہمارے پاس ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس کا حصہ ہوگا.